السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ ایک سرفروش مجاہدہ۔ اس واقعے کو سننے کے بعد میں کوئی بھی مسلمان اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں روک پائے گا۔ آپ کے دل کی دنیا میں ایک عجیب انقلاب برپا ہو جائے گا۔ واقعہ پورا سنیں۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، مجاہدین اسلام حضرت خالد اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہما کی قیادت میں روز افزوں فتوحات سے بہرہ ہو رہے تھے۔ سامراجی طاقتوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی، تاہم وہ لوگ اپنے مکر و فریب سے مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ انہی فتوحات کے سلسلے میں رومیوں کا ایک گروہ کچھ مسلمان عورتوں کو قیدی بنا کر کے لے گیا۔ ان گرفتار ہونے والی مستورات میں زرار بن ازبر کی بہن خولہ بنت ازبر بھی تھیں۔ جب آپ کے بھائی کو معلوم ہوا کہ رومی مسلمان عورتوں کو اسیر کر کے لے گئے ہیں تو آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد نے فرمایا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، شکار کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ پھر آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو 2000 لشکر کے ساتھ دشمن کے مقابلے پر روانہ کیا اور خود حضرت زرار اور چند مجاہدین کے ساتھ اسیر شدہ عورتوں کی رہائی کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ مقام اشتریاق کے قریب گرد و غبار کا طوفان اٹھتا ہوا نظر آیا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ خدا خیر کرے۔ حبیرہ جو آپ کے قائد تھے عرض کرنے لگے کہ رومیوں کا بچا کچا لشکر معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ تمام مجاہدین آنے والی مصیبت کے لیے تیار رہیں۔ ادھر اب ان عورتوں کا حال سنیے کہ جنہیں پطرس نے قید کر لیا تھا۔ پطرس جو بولس کا بھائی تھا اور بولس جو مسلمانوں کی قید میں تھا، مسلمان عورتوں اور لوٹ کھسوٹ کے مال کو لے کر اشتریاق کے قریب فروکش ہوا۔ جب اس نے اطمینان کا سانس لیا تو اس نے حکم دیا کہ عورتیں حاضر کی جائیں۔ جب عورتیں حاضر کی گئیں تو اس نے ہر عورت کو دیکھا، لیکن اس کی نظر انتخاب خولہ پر جا رکی اور اس نے اعلان کر دیا کہ خولہ کا واحد مالک میں ہوں، اس میں کوئی مخاصمت نہ کرے۔ اسی طرح ہر شخص نے ایک ایک عورت کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ مسلمانوں کی غیور ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ حرکت نہایت ناگوار گزری۔ غصے سے وہ کانپ رہی تھیں، لیکن مجبوری ان کی راہ میں حائل تھی۔ سب عورتوں کو خیمے میں پھر واپس پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت خولہ نے سب عورتوں کو اکٹھا کیا اور ایک پرجوش تقریر کی کہ اے عمالقہ کی باقیات صالحات، کیا تم چاہتی ہو کہ روم کے وحشی درندے تم کو اپنی ہوا و ہوس کا نشانہ بنائیں؟ اور کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنی بقیہ عمریں اغیار کی خدمت گزاری میں صرف کر کے فاتحین عرب پر کلنک کا ٹیکا لگا دو؟ کہاں گئی تمہاری وہ حمیت و شجاعت جس کا چرچا محافل عرب کے لیے باعث سرخروئی اور سربلندی تھا؟ میرے نزدیک اہل روم کے ہاتھوں ہمیشہ ذلت اٹھانے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ ہم سب کی سب خدا کی راہ میں اپنی حقیر جانوں کا ہدیہ پیش کر دیں اور اپنی قوم کو ہمیشہ کی بدنامی سے محفوظ کر لیں۔ اس پر ایک خاتون نے تمام عورتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، ہماری دلی خواہش ہے کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ تک خدا کی راہ میں بہے، لیکن بلا تدبیر کچھ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہم نہتے ہیں۔ حضرت خولہ نے کہا، بے شک ہم نہتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے۔
خیمے کی چوبیں اکھیڑ کر ایک دم ان نامردوں پر حملہ کر دو، اللہ یا تو ہماری مدد فرما کر ہم کو فتح عطا فرمائے گا یا ہم عزت کی موت سے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گی۔ یہ سنتے ہی تمام عورتوں نے خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر یک بارگی حملہ کر دیا، اور یہ کہتی جاتی تھیں کہ دیکھو سب مل کر رہنا، کیونکہ جو بھیڑ گلے سے علیحدہ ہوتی ہے وہ لقمہ اجل بن جاتی ہے۔ خولان ایک رومی کے سر پر اس زور سے چوب ماری کہ وہ بے ہوش ہو کر گرا اور کچھ دیر بعد واصل جہنم ہو گیا، یعنی کہ مر گیا۔ جب رومیوں نے یہ شکست کا عالم دیکھا تو بدحواس ہو گئے۔ پطرس نے حکم دیا کہ ان سب عورتوں کو گھیرا ڈال کر کے پکڑ لو اور دیکھو خولا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی سوار آگے بڑھتا یہ عورتیں بھوکی شیرنیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتی اور اس کی بوٹیاں کر دیتی۔ خولا فرماتی تھی کہ اے رومیوں، آج تمہارے بھیجے ہماری چوبوں سے کچھ لے جائیں گے، آج تمہاری بیویاں رانڈ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری عمریں آج کے دن منقطع ہو چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی پطرس آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے لشکر کو پکار کر کہا کہ خرابی ہو تمہاری، تم سے چند عورتیں نہیں پکڑی جاتی۔ یہ سنتے ہی بہت سے سپاہیوں نے بڑی سختی سے حملہ کیا جس کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خولا فرماتی تھی کہ مجاہدین اسلام کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ نے تم کو اس قابل سمجھا کہ وہ تمہارا امتحان لے، تم اب امتحان میں گھبراؤ مت۔ یہ سخت حملہ ہو ہی رہا تھا کہ حضرت خالد نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ان اسیر شدہ عورتوں کی جستجو میں اس تریاق کے قریب آ پہنچے اور گرد و غبار، تلواروں کی چمک اور جھنکار دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھوڑے سر پر دوڑا دیے اور واقعہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب پطرس نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام اس کے تعاقب میں آ پہنچے تو اس نے بھاگ کر جان بچانا چاہی اور خباثت تباہ سے مسلمانوں پر احسان رکھنا چاہا۔ بولا کہ اے مسلمانوں، لو جاؤ، میں تم کو تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں واپس کرتا ہوں۔ حضرت زرار نے تعاقب کیا اور معمولی تعاقب کے بعد جا لیا اور ایک بھرپور حملہ کر دیا جس کی وہ تاب نہ لا سکا اور فوراً واصل جہنم ہوا اور تمام لشکری گرفتار کر لیے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں عورتوں نے متعدد زخمی اور کم و بیش 30 کافروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ حوالہ تاریخ اسلام۔ ناظرین اکرام، مسلمان مرد تو مرد، عورتیں بھی جذبہ جہاد سے معمور تھیں اور کفر کی یلغار جب سر پر آ پہنچے تو عزت و ناموس اور دین کے بچاؤ کے لیے مسلمان عورتیں بھی کافروں کو شکست دے رہی تھیں۔ جس قوم کے بزرگوں میں ایسی مجاہدات عورتیں موجود ہوں جن کے ہاتھوں میں دشمن کے مقابلے کے لیے چوبیں پکڑی ہوں، آج اگر اس قوم کے مردوں کے ہاتھوں میں ایپل کا فون ہو یا کرکٹ کھیلنے والا بیٹ ہو تو کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ تھا جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج، تھا جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج، اور ایپل کا فون چلاتا ہے وہ دھنی تلوار کا۔ ناظرین کرام، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ تاریخ اسلام کے حوالے سے میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار آج ہم تمام مسلمانوں کو اسی طرح کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔